سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کی مرتب شدہ یہ سفر نامہ جنوبی افریقہ، جو جنوبی افریقہ کا حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا جنوبی افریقہ کا 8واں سفر ہے۔ آفتاب نسبت مع اللہ اس سفر نامے کا نام ہے۔ 14 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ 10 بجے صبح برمکان مفتی حسین بیات صاحب۔ خدمت دین کا شرف۔ ارشاد فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب نہ دیتے اور صحابہ اپنا مال نہ دیتے تو یہ کہنا کہ پھر دین کا کام کیسے چلتا سخت بے ادبی کا عنوان ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ دین افراد امت کا محتاج ہے۔ لہذا ادب کا عنوان یہ ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب نہ دیتے تو صحابہ کو دین کی خدمت کا اور دین پر جان و مال نثار کرنے کا شرف کیسے حاصل ہو، اور صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر کیسے حاضر ہوتے، اور ان کی تاریخ وفاداری و جانثاری کیسے بنتی، اور یہ شرف ان کو کیسے ملتا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا سلام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا ہے کہ سارا مال خرچ کر کے صدیق کو کچھ غم تو نہیں ہے، تو صدیق اکبر خوشی سے جھوم گئے اور وجد میں فرمایا انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف کیسے حاصل ہوتا کہ ان کے دنانیر و دراہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں لے کر بجاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرا نبی عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے دین پر مال فدا کرانا صحابہ کو دین کی خدمت کا شرف عطا فرمانا تھا، ورنہ دین کسی کا محتاج نہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اگر صحابہ مال نہ دیتے تو دین کا کام کیسے ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تخلیق زر پر قادر ہے وہ عطائے زر پر قادر نہیں؟ جو سونے کی کانوں میں کروڑوں کروڑوں ٹن سونا پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ سونا عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ اپنے نبی پر سونا برسا دیتا اور اپنے فرشتوں کے لشکر سے مدد فرماتا جو کافروں کو ہلاک کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کو پھر یہ فضیلت کیسے حاصل ہوتی اور صحابہ کی وفاداری و جانثاری کی تاریخ کیسے بنتی؟ لہذا اگر کوئی شیخ یا خادم دین اپنے خاص احباب کو اپنے دینی ادارے، مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاں کوئی ایسا کام کرنا جو عظمت دین اور عزت نفس کے خلاف ہو، مثلا دکان جا کر چندہ مانگنا، تو کوئی صاحب نسبت ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اپنے خاص احباب کو بھی متوجہ نہ کرنا سنت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، اور مریدین کو یہ ترغیب دینا شیخ کا ان پر احسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے۔ یہ معمول تھا جب یہ مسجد بن رہی تھی اور دوسری مسجد اور خانقاہ، حضرت والا فرماتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کو میں اطلاع دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے پیسوں سے یہ مسجد نہیں بنے گی، لیکن آپ اس میں حصہ پڑ جائے گا اور قیامت کے دن پھر آپ لوگ پھر مجھے کندھوں پہ اٹھا لو گے جب اس کا عجز دیکھو گے۔ تو حضرت والا اشارہ وہ فرما دیتے تھے، بعض دفعہ تو ایک تھیلی رکھوا دی اور فرمایا کہ مٹھی بند کر کے اس میں ڈال دو، اور جس کے پاس نہ ہو وہ بھی مٹھی بند کر کے ڈال دے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو کہ میں
اس طرح حضرت والا ترغیب دے دیتے تھے، لیکن جو عمارت جو کام ہوا وہ تو کروڑوں روپے کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، کسی ایک سے بھی حضرت والا نے کبھی سوال نہیں فرمایا، بلکہ جس نے ناز دکھایا اس کو تو قبول ہی نہیں کیا۔ کسی مسجد میں ایک صاحب کسی رئیس کو لے آئے اور وہ حضرت والا کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ یہ صاحب کہنے لگے، خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے کہ حضرت وہ بہت مخیر آدمی ہے اور وہ بہت پیسہ دیتا ہے، وہ یہ مسجد بنوا دے گا، حضرت والا جا کے لے آؤ۔ وہ آ گیا، مسجد میں عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ مسجد میں تشریف لائے اور اس آدھی سے زیادہ عمارت جو تھی سنگ مرمر کی حضرت بنوائی تھی، اور ہمارے پوری عمارت میں سنگ مرمر کی بنواؤں گا، اور کیونکہ میرے شیخ کو ڈسٹمبر کی خوشبو ناپسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، تو میں اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق، اگرچہ اس کے جواز کا بھی فتویٰ تھا، مگر اس نے فرمایا کہ فتویٰ ہوا کرے، میں کروں گا وہ جس کو میرا شیخ پسند کرتا ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ سنگ مرمری کی مسجد بنی، تو وہ صاحب آئے، انہوں نے ایک طرف اس کی وہ لگ گئی تھی، دیوار اوپر تک چلی گئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت جی جو ہے یہ اس کے اوپر تو یہ تو لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نیچے نیچے لگائی جاتی ہے اس میں، اور یہ آپ نے اوپر تک لگا دی۔ حضرت فرمایا کہ میں نے آپ سے مشورہ طلب کیا تھا، آپ نے اپنے مشورے کو بھی بیکار کر دیا، میری مرضی ہے جہاں تک میں رواؤں، میں تو پوری مسجد میں رواؤں گی، آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت نے اس کو ڈانٹ کے خاموش کر دیا۔ اس کے بعد والا عصر کی نماز کے بعد اپنے خانقاہ میں تشریف لائے، اور پھر ابو اللہ کی محبت کی وہ صاحب بھی موجود تھے، میرے پاس وہ ٹیپ موجود ہے، پتہ نہیں کہاں مل گیا وہ، تو اس آدمی نے، اس رئیس نے بیچ بیچ میں کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ حضرت سے پیشکش کرے، اس نے کہ حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت والا نے اس کی بات کاٹ کے اپنا بیان فرمایا 2-3 دفعہ۔ اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، حضرت والا مسجد میں نماز پڑھی اور 2 فرض پڑھ کے پھر تشریف لے آتے تھے، اور پھر اندر گھر میں تشریف لے گئے، اور وہ آدمی بعد میں آیا تو وہ حضرت تشریف لے گیا تو تشریف لے جا چکے، بس وہ اپنا سمجھ لے کے واپس چلا گیا۔ تو حضرت والا پھر بعد میں فرمایا کہ حضرت نے کہ دیکھو یہ میرے شیخ کی جوتیوں کا اثر ہے کہ میرے دل میں اس بے ادبی سے میں نے قصداً اس کا وہ قبول نہیں کیا اور بات بھی نہیں کی، اور یہ میرے شیخ کی جوتیوں سے صدقہ ہے کہ ذرا برابر میرا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا، میں نے تہیہ کر لیا اس سے پیسہ نہیں دینا ہے۔ تو ثانوی بھی فرماتے تھے، اس میں آیت پڑھی تھی، سنایا تھا کہ اے ایمان والو کچھ احسان نہ جتاؤ، اے مالدارو تم احسان مت جتاؤ کہ ہم مدرسے میں اور خانقاہ میں پیسہ دے رہے ہیں، دین کے کام میں پیسہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اگر تم پیسہ نہیں لگاؤ گے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو اللہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اپنا مال فدا کرے گی اور وہ تم جیسے پھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ دین کا کام ہے، کسی کا محتاج نہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، حضرت نے کیا اس کی مصلحت بیان فرمائی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب نہ دیتے تو صحابہ کو یہ شرف دین کا خدمت کا کیسے حاصل ہوتا، کیسے حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال فدا کرتے، اور کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی 2/3 یا کتنا مال صدقہ کیا تھا۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دلانیر کو
جہاد کا موقع تھا، ایسے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے میں ڈالتے تھے، پھر دوسرے سے ہاتھ سے لے کے اس میں جاتے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تیرا نبی عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش۔ تو یہ ترغیب دینا جو ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن وہی جو حضرت نے فرمایا کہ عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ جہاں ذرا بھی یہ خدشہ ہو کہ اس کی دین کی بات اس کی جو ہم وہ دیں گے، اس سے کہیں گے تو وہ دین سے اور دور ہو جائے گا، بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اس سے ایک لفظ بھی حضرت کبھی نہیں فرمایا۔ اتنے بڑے بڑے سفر ساؤتھ افریقہ کے ہوئے، کہاں کہاں کے ہوئے، کسی کو اجازت نہیں دی حضرت والا نے کہ تم اس کا وہاں کے علماء نے بہت زیادہ سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا حضرت ہم کہہ دیتے ہیں فلاں سے فلاں سے، حضرت فرمایا ہرگز نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ مولانا خود تو انکار کرتے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں کہ میں چندہ کرنے نہیں آیا، لیکن اپنے ایجنٹ اب چھوڑ دیے جو کریں گے۔ میں دین کی قیمت پر یہ مدرسے کی خدمت کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں مدرسے میں خود تالا ڈال دوں گا جس دن یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ ترغیب دینا اس طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اسی طرح حضرت والا جو ترغیب دے رہے تھے یہ بھی سنت پر عمل تھا، سنت سے ثابت ہے یہ۔ باہر ہیں کوئی نہیں تو تھوڑے سے اور جوان لوگ کھڑے ہو جائیں، ان کو بلا لیجئے، اندر بلا لیجئے، اور کھڑے ہونے والے حضرات پیچھے کو ہو جائیں تاکہ جو بیٹھے ہوئے ان کو حضرت نظر آتے رہیں۔ ہاں اگر ہیں تو بلا لیجیے جلدی سے۔ کھڑے ہونے والے حضرات پیچھے کو چلے جائیں جہاں تک ممکن ہو، بیٹھے ہوئے حضرات آگے آ جائیں تاکہ حضرت کو سب دیکھ سکیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بیٹھ جائیں، باقی ہمت کر کے کھڑے رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ بڈھا بھی کھڑا ہوئے دیکھیں، کچھ کھڑے ہونے میں کیا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ پھر یہ باتیں معلوم نہیں ملے نہ ملے، وہی ایسے قیمتی جواہرات ہیں، ان کے لیے تو کتنی بھی مشقت اٹھا کر ان کو حاصل کر لیا جائے۔ دیوار کے پاس چلے جائیں تاکہ سب دیکھ سکیں۔ بوڑھوں کا یہ مجاہدہ ہو جائے گا کہ وہ ٹیک نہیں لگائیں گے، بس اتنا ہی مجاہدہ ہوگا، باقی بشرطے کہ کسی کو زیادہ عذر ہے تو وہ ٹیک لگائے رکھے۔ اتنی ماشاء اللہ۔ لہذا اگر کوئی شیخ یا خادم دین اپنے خاص احباب کو اپنے دینی ادارے، مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاں کوئی ایسا کام کرنا جو عظمت دین اور عزت نفس کے خلاف ہو، مثلا دکان جا کر چندہ مانگنا، تو کوئی صاحب نسبت ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اپنے خاص احباب کو بھی متوجہ نہ کرنا سنت کے خلاف ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، اور مریدین کو یہ ترغیب دینا شیخ کا ان پر احسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس انفاق سے اس کا کام بن جائے،
خرچ سے، اللہ کے راستے میں خرچ سے اس کا کام بن جائے مریدین کا، اس لیے وہ یہ ترغیب دیتا ہے شیخ، یہ اس کا احسان ہے، کوئی اس پر کوئی احسان نہیں، وہ احسان ہے تاکہ ان کو آخرت میں اس کا اجر ملے اور ان کے کام وہاں بن جائے۔ متوجہ کر دینا یہ بھی اس کا شیخ کا احسان اور کرم ہے، ورنہ یہ محروم رہ جاتے اس سے اگر ترغیب نہ دلاتا۔ جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ ہدیہ دینا بھی سنت ہے، ہدیہ دینا اپنے بڑوں کو سنت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں تحابو تحادو تحابو، ہدیہ دو محبت کرنے لگو گے، محبت بڑھ جائے گی۔ تو ساؤتھ افریقہ حالانکہ اتنا مالدار ملک تھا وہاں، لیکن سب تھے گجراتی اور میمن، تو ان کی سمجھ سب کچھ کرتے تھے، دعوتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو لیکن ہدیہ کچھ نہیں دیتے۔ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ اس میں ان کا نقصان ہے، اگر میں ان کو نہ بتاؤں کہ ہدیہ دینا سنت ہے اور ہدیہ دینا چاہیے اپنے بڑوں کو، تو ان کا نقصان ہے اس میں، اور ایک دین کا اور جو اس راستے کا جو ایک اہم ادب ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا، ان کو نفع پورا نہیں ہوگا، کیونکہ محبت نہیں بڑھے گی اس سے۔ جب ہدیہ نہیں دیں گے تو شیخ کے دل میں اس کی محبت دیں گے، اس کے دل میں شیخ کی محبت نہیں بڑھے گی۔ تو حضرت والا نے سب کو جمع کیا وہاں کے جو بڑے بڑے، اور ان سے یہ بات فرمائی کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اس راستے کا ادب ہے کہ کبھی کبھار شیخ کو ہدیہ بھی دینا چاہیے، یا تاکہ جانبین کو، دونوں جانب کو ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے۔ تو اس کے بعد سب لوگوں نے جیسا اسی وقت ہدیہ دینا شروع کر دیا، حضرت نے سب کا ہدیہ لکھا، نام لکھو سب کا ہدیہ قبول فرما لیا اس وقت، اور اس کے بعد وہ گھر اپنے چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو پھر حضرت نے فرمایا کہ صبح کو فجر کے بعد سب کو بلا لینا، اور فرمایا کہ میرے اس کے بتانے سے یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ہدیہ لینے کے لیے ان کو یہ ترغیب دی تھی، حالانکہ اس طرح وہ نہیں تھا، بلکہ ان کو ادب سکھانا تھا، اور انہوں نے اسی وقت ہدیہ دینا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی رعایت سے ان کے دل سے کچھ دنیا کی محبت نکلے، تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیا، لیکن اسی وقت سوچ لیا تھا کہ صبح کو ہر ایک کو واپس کروں گا۔ پھر حضرت والا نے سب کو بلایا فجر کے وقت، اور فرمایا کہ جس نے جو ہدیہ دیا تھا، میرا مقصد ہدیہ لینا نہیں تھا، ہدیہ مانگنا نہیں تھا، کیونکہ اب جو ہدیہ طلب کرے تو ہدیہ رہتا ہی نہیں، پھر تو سوال ہو گیا، وہ تو سوال ہے۔ یہ آپ کو مجھے ادب سکھانا تھا، نہ کہ ہدیہ لینا، اس لیے سب کو تمہارا جب جی چاہے دل میں آئے اس وقت دو، لیکن میرے کہنے سے جو آپ دے رہے ہیں، خیر اس کے بعد ان کو عقل آ گئی ماشاءاللہ، پھر اہل خلت کو آپ نے دیوانہ کر دیا۔ واہ واہ، وہی لوگ جو پہلے ایسے کنجوس تھے، اب وہ دل کھول کے خرچ کرتے۔ محبت ایسی چیز ہے، تو محبت اور بڑھتی چلی گئی۔ تو مگر حضرت والا کے تربیت کا انداز دیکھو کہ قبول بھی کر لیا، پھر واپس بھی کر لیا، اور سمجھا بھی دیا کہ یہ ہدیہ جو ہے مانگنے سے ہدیہ نہیں رہتا، یہ تو سوال ہو جاتا ہے، اور نہ میرا مقصد آپ اس سے ہدیہ دینا تھا، بلکہ آپ کو یہ ادب سکھانا تھا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو آپ لوگ محروم رہ جاتے، اور شیخ کا کام یہ نہیں کہ اپنے کسی مریض کو بھی محروم رہنے دے یا ترقی سے
بے معنی ہو جائے، اس میں رکاوٹ بن جائے، اس کی ترقی کی زیادہ فکر نہ کرے، یہ شیخ کے منصب کے خلاف۔ واہ واہ واہ، اس لیے بس ٹھیک ہے۔ اور مریدین کو یہ ترغیب دینا شیخ کا ان پر احسان ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس انفاق سے ان کا کام بن جائے، ان کی آخرت بن جائے، اور قیامت کے دن اس کا اجر دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ 15 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ، بعد مغرب 7 بجے شام، برمکان مفتی حسین بھیاض صاحب۔ حضرت والا کی ملاقات کے لیے جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں سے حضرت والا سے تعلق رکھنے والے اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت والا کے سفر کے دوران مستقل جاری رہتا ہے۔ آج بھی ڈربن، جوہانسبرگ، پیٹر میرٹسبرگ، پریٹوریا اور دیگر 6-7 شہروں سے علماء تشریف لائے۔ حضرت والا نے اس مجلس میں مندرجہ ذیل ملفوظات ارشاد فرمائے۔ تزکیہ کے معنی اور اہمیت۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے۔ تینوں ضروری ہیں، مدارس بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، اور تزکیہ بھی ضروری۔ تزکیہ نفس شعبہ نبوت ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ ولیوں والا کام ہے۔ میں نے کہا لکی ہی ولیوں والا کام ہے، مقاصد نبوت میں سے۔ جی ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے۔ یعنی اعمال کا وجود کیسے ملتا ہے؟ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز ثواب ہے، تو جو مخلص ہوتا ہے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، تو وجود تو ہو گیا، معلومات بھی ہو گئی۔ اور اسی طرح تبلیغ میں جاتے ہیں تب بھی ان کو اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، نیک عمل کرنا اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنا اور نماز روزے کی پابندی کرنا، تو اعمال کا تو وجود مل گیا، لیکن اندر جو دل ہے اس کے اندر اس کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت جو ہے وہ دل کے اندر جو چیز ہے اس کی اصلاح پر موقوف ہے، اور وہ ہے تزکیہ، پاک ہو جانا، دل کا پاک ہو جانا، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کے بغیر اخلاص کے وجود تو ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگا۔ اگر اخلاص نہ ہوا تو قبول وجود تو مدارس سے، تبلیغ سے، تصنیف و تعلیف سے مل جائے گا، لیکن اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اخلاص نہ ہو، اور اخلاص ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص صرف اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے، بس، اور کوئی نہ مطالعے سے، نہ تدریس سے، نہ تبلیغ سے اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا۔ اخلاص صحبت اہل اللہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اتنے بڑے بڑے علماء نے کیوں گھٹنے ٹیکے حاجی صاحب کے سامنے، کیوں اس زمانے میں حضرت کے سامنے کتنے بڑے بڑے علماء حضرت کے سامنے جو تھے وہ ضانوی ادب طے کیا، اس وجہ سے، اسی وجہ سے خود کہا کہ ہم نے ایسے علوم جو ہم نے حضرت زبان مبارک سے سنے اور جو تقویٰ حضرت کے اندر ہم نے دیکھا، نہ کہیں پڑھا تھا نہ سنا تھا، اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی تو قطب عالم تھے، ان کا ارشاد یہی ہے کہ اخلاص صرف صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا۔ تو اعمال کا وجود تو مدارس سے، تبلیغ سے اور دوسرے اداروں سے، مکاتب سے مل جاتا ہے، اعمال کرنے لگتا ہے آدمی، لیکن دل میں اخلاص ہے یا نہیں اس کی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس کے اندر دکھاوا آ گیا،
اسے خبر بھی نہیں ہو رہی کہ میں جو تین فرض پڑھ رہا ہوں اس کے اندر لوگ آ کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور تو اچھی طرح پڑھنے لگا، تو اگر تربیت یافتہ نہیں ہے تو اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن اور اس کے سارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر تربیت یافتہ ہے، کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس وقت جو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے یہ ریا ہے، لہذا اسی اس میں پڑھے۔ حضرت حکیم محمد تھانوی کو ایک شخص نے لکھا کہ بعض وقت کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو میں دکھاوے کی نیت تو نہیں ہوتی، مگر یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بہتر طریقے سے پڑھ لوں تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو۔ تو حضرت حکیم اسی میں تربیت السالک نہیں ہے، تو حضرت حکیم محمد نے لکھا کہ جس رفتار سے پہلے پڑھ رہے تھے اسی طرح پڑھو، اس کی کسی کی موجودگی سے اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، بس جیسے اعمال جیسا کر رہے تھے ویسے کرتے رہو، وہ بھی دکھاوے میں شامل ہو جائے گا، وہ بھی غیر اللہ ہے، کیونکہ مخلوق آگے بھی درمیان ہے۔ اللہ کی رضا تو صرف اسی میں ہے کہ جس طرح تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے جس ڈھنگ سے، اسی ڈھنگ سے کرتے رہو۔ کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو ایسا جب کیفیت ہو جائے کہ بادشاہ بھی آ جائے اور کتنا ہی بڑا مجمع ہو اور اس کے اوپر کچھ اثر نہ ہو، ان کے لیے جائز۔ جیسے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے سے بڑا مجمع ہو، جب مسلم لیگ پاکستان میں رہا بہت بڑا مجمع کیا تھا، حضرت والا عشاء کی نماز پڑھ کے مولانا ظفر احمد عثمانی اور دوسرے اکابر کو لینے تشریف لے گئے، اور اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی، پھر تہجد کی پڑھی، اور فرمایا کہ الحمدللہ سارا دن باوضو رہا۔ ایسی ہوتی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ حضرت والا مخلوق کی نگاہ میں کچھ رہی نہیں تھی، بہت بڑا مجمع تھا، اسٹیج پہ حضرت کا وقت ہو گیا تہجد کا، 2 نفل پڑھ کے اپنا سب کے سامنے، تو مخلوق کے خوف سے فرمایا کہ مخلوق کے ڈر سے عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے، دکھاوا ہے۔ اپنا جو عمل کر رہے اللہ کے لیے کر رہے وہ کرتے رہی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اس سے کیا فرق پڑتا۔ ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام، کہ ہمیں نیک عمل کرتا ہوا دیکھ لیا، یہ ریا نہیں۔ جب آپ نے نیت قصد کر لیا کہ میں دکھاؤں اس کو، تب وہ ریا ہوگی، کوئی دوسرا دیکھ لے تو کچھ ریا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود بھی ملتا ہے، اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے۔ تینوں ضروری ہیں، مدارس بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، اور تزکیہ بھی ضروری۔ تزکیہ نفس شعبہ نبوت ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ ولیوں والا کام ہے۔ میں نے کہا یزکیہم ولیوں والا کام ہے۔ مقاصد نبوت میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزکیہم، ہمارا نبی تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ سے مراد طہارت قلب، طہارت نفس اور طہارت بدن ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یزکیہم کی تفسیر کی ہے، اے یطہر قلوبہم و نفوسہم و ابدانہم۔ قلوبہم دلوں کو ہمارا نبی پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو، وَيُطَهِّرُ نُفُوسَهُمْ، اور ان کے نفس کی جو بیماریاں ہیں ان کو پاک کرتا ہے، وہ ابدانہم، اور ان کے بدن میں جو نجاست وغیرہ ہے بدن کو بھی پاک کرنا، پاکی سکھاتے ہیں۔ یہ اس کے 3 تزکیے کی 3 قسمیں حضرت نے فرمایا کہ علامہ آلوسی نے تھیں، یطہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم، یعنی دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں عقائد باطلہ سے،
برے عقائد سے، اور نفس کو پاک کرتے ہیں بری عادات و اطوار سے، برے اعمال سے، اور بدن کو پاک کرتے ہیں نجاستوں سے۔ اگر بدن پہ نجاست لگی ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، ورنہ وہ اسی کا اثر ہوگا۔ ایک صاحب تھے، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً پٹھان ہوگا۔ خیر میں نے مذاق کیا، وہ چوٹی کا بہت اس کی بزرگی کا شہرہ تھا۔ انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے ناک کے اندر ایک بتی گھسا رکھی تھی، اور ایک کھلا ہوا رکھا تھا، ایک آنکھ کھلا ہوا تھا، ایک میں بتی لگی ہوئی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کس چیز لگائی ہوئی بتی آپ نے؟ یعنی سانس تو ایک طرح سے بھی لے سکتا ہوں، لیکن بہت سی چیزیں خوشبو کی میرے دل میں آتی ہیں تو میرا سر میلان ہوتا ہے، لہٰذا میں نے کتے کی گو کی بتی بنا کے لگا۔ تو پھر جہالت کا کیا علاج ہے؟ تو اگر نبی نہ بتاتے تو ایسی حرکتیں کرتے۔ تو اس سے آپ نے فرما دیا کہ تزکیے میں بدن کا پاک کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دل کا پاک کرنا کفر سے، عقائد باطلہ سے، اور نفس کا پاک کرنا برے اعمال سے اور برے اطوار سے، بری عادات سے، اور بدن کو پاک کرنا نجاستوں سے۔ بس قلوبهم من الاشتغال بغیر اللہ ونفوسهم من الاخلاق الرذیلۃ وابدانهم من الانجاس والاعمال القبیحہ، یعنی نبی پاک کرتا ہے صحابہ کے قلوب کو اور ان کے نفوس کو اور ان کے ابدان کو۔ قلوب کو پاک کرتا ہے غیر اللہ کے اشتغال سے، اور نفوس کو پاک کرتا اللہ میں مشغول ہونے سے، یا مثلا عقائد باطلہ سے، کفر سے، شرک سے، اس سے پاک کرتا ہے۔ غیر اللہ میں اشتغال یہی ہے، بتوں کو پوج رہا ہے اور یا کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے، یہ سب سے بدترین شکل غیر اللہ میں اشتغال کی کفر و شرک ہے۔ قلوب کو پاک کرتا ہے غیر اللہ کے اشتغال سے، اور نفوس کو پاک کرتا ہے اخلاق رذیلہ سے، اور اجسام کو پاک کرتا ہے نجاستوں سے اور برے اعمال سے۔ یہ اور برے اعمال سے، ایک تو نجاست ظاہری ہے، اور ایک بہت سے اعمال گندے اسی جسم سے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی پاک کرتا ہے۔ خالی نجاست ظاہری نہیں بلکہ نجاست باطنی کو سے بھی، جو آدمی کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے ہوتے ہیں، ان سے بھی اس کو پاک کرتا ہے برے اعمال سے۔ یہ بھی تزکیے میں شامل ہے۔ یہ تزکیے کا حاصل ہے، اور جب قلب مزکا ہوتا ہے، اور جب نفس مزکا ہوتا ہے، اور جب بدن مزکا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے قرب کی خوشبو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جیسے قلب پاک ہوتا ہے، مزکا مانے پاک، جب قلب پاک ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، بدن پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی خوشبو اور نسبت مع اللہ جو ہے اس کا ادراک اور اس کی زیادہ محسوس کرتا ہے، ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے قرب کی خوشبو کیا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی، اس کے دل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا مجھ سے خوش ہے۔ نسبت اسی کا نام ہے کہ بندے کا اللہ سے اور اللہ کے بندے سے تعلق ہو جائے۔ بس جیسے نہا دھو کر خالص عود لگایا جائے تو عود کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور پسینے کی بدبو اور غلاظت اور نجاست پر عود لگاؤ تو خوشبو کہاں محسوس ہوگی۔ ایسے ہی جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، نفس کا تزکیہ نہیں کراتے، ان کو اللہ کے قرب کی لذت کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور تزکیے کے بغیر اعمال کا قبول ہی خطرے میں ہے۔ جیسا کہ حدیث ریا میں ہے
کہ ایک قاری کو، ایک مجاہد کو اور ایک غنی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ بغیر تزکیے کے اخلاص نہیں مل سکتا۔ اسی لیے تزکیہ فرض ہے اور تزکیہ فعل متعدی ہے، پس مزکہ ہونے کے لیے ایک مزکی کی ضرورت ہے، لہذا تزکیے کے لیے کسی شیخ کامل سے تعلق ضروری ہے۔ ایک تو فعل لازم ہوتا ہے جو اپنے تک محدود ہوتا ہے، اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے کہ جو دوسروں تک بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو تزکیہ جو ہے وہ فعل لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی اس میں مشغول ہو کر تزکیہ کرا لے، بلکہ فعل متعدی ہے جو دوسرے سے کی بھی ضرورت اس میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک وہ ہے جو تزکیہ کرانا چاہتا ہے اور ایک تزکیہ کرنے والا ہو، یعنی ایک شیخ ہو اور ایک جو ہے سالک ہو، تو تب تزکیہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ تزکیہ فعل متعدی ہے جس میں مزکہ اور مزکی دونوں کی ضرورت ہے، دونوں ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی بلاغت ہے، ایسا لفظ اس میں لائق کہ جس کے اندر خود بخود ہی معنی یہ نکلتے ہیں کہ اس کے اندر فعل لازم کا اثر نہیں، بلکہ فعل متعدی ہے کہ اس میں مزکی یعنی جو پاک کرنے والا ہے نفوس کا اور دلوں کا اور بدن کا پاکی سکھانے والا وہ بھی ہو، اور ایک وہ شخص ہو جو اپنا تزکیہ پاکی کرانا چاہتا ہے، اس فعل متعدی ہے۔ وہاں علماء کی مجلس تھی، اس لیے دوبارہ اشارت وہ سب سمجھ جاتے تھے۔ ہاں، قبض باطنی کا علاج۔ ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عبادت میں دل نہ لگے، دل پر قبض طاری ہو، دل میں سختی محسوس ہو، رونا تو درکنار رونے والوں کی شکل بنانے کو بھی دل نہ چاہے، ابکو تو درکنار تباکو کی بھی توفیق نہ ہو، تو علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث پاک ابکو فعلم تبکو فتباکو، کہ رو اے اللہ کے بندو رو، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی تباکو، رونے والوں کی شکل بنانا۔ تو جب قرض باطنی ایسا ہو جائے کہ شکل بنانے کو بھی دل نہ چاہے، رونے عبادت کو بھی دل نہ چاہے، نماز پڑھنے کو بھی دل نہ چاہے، ذکر و تلاوت کو بھی دل نہ چاہے، تو اس کا علاج یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ اگر کوئی 3 دن بھی پڑھ لے تو کیسا ہی سخت قبض باطنی ہو جاتا رہے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یا حی یا قیوم میں اسم اعظم ہے، پوری کائنات اسم اعظم یا حی کی تجلی سے حیات یافتہ ہے، اور پوری کائنات یا قیوموں سے قائم ہے۔ یا حی کے معنی ہے ای ازلا ابدا و حیات کل شیء به مؤبدا، یعنی وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے اور ہر شے کی حیات اسی سے قائم ہے۔ اور یا قیوم کے معنی ہے اے قائم بذاتہ و یقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ، یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی قدرت قاہرہ سے سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ہمارے حکم سے قائم ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ 24,000 میل کا یہ گولا، 24,000 میل کا یہ زمین کا گولا، اور سورج اور چاند اور بے شمار سیارے اور نجوم بغیر ستون اور بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ پس ان 2 اسماء اعظم کے صدقے میں ہمارے قلوب کو سنبھالنا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک الی آخر کا عاشقانہ ترجمہ۔ جو ہے یہ تو علاج بتا دیا گیا، لیکن جیسے کتاب میں دوا لکھی ہوئی ہو اور وہ خود بخود اس کو پینا شروع کر دے، تو جو صاحب یہ پڑھیں
وہ پہلے اپنے شیخ سے پوچھیں کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہیں. آج کل ڈپریشن کے مرض ہو رہا ہے، تو جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، نیند اڑی ہوئی ہے اور ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے، تو وہ اگر یہ 360 دفعہ پڑھے گا تو پھر تالیاں بجاتا بنتی. پہلے پوچھ لو، شیخ سے پوچھ لو، جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کہ میں یہ دوا استعمال کروں یا نہیں، تو پہلے ہاں کر لوں تو ٹھیک ہے. تو شیخ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو اجازت دے گا کہ وہ قوی ہے، اجازت دے دے گا، ورنہ اور بھی وظیفے ہیں. تو اس لیے ہر ایک کے لیے ایک ہی، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا ہے. تو یہ تو ایک عام مرض کا علاج لکھ دیا اس میں، مگر شیخ سے پوچھنا بھی دستور تزکیہ نفس میں حضرت نے کتنی ترکیبیں اور کتنے علاج معالجے لکھے ہیں، لیکن آخر میں پھر یہ تحریر فرمایا دستور تزکیہ نفس کے آخر میں کہ یہ اس کا نفع کامل جو ہے وہ شیخ کے مشورے کے بعد ہوگا، اور بغیر شیخ کے مشورے کے یہ مراقبے وغیرہ بغیر شیخ کے مشورے کے نہ کیے جائیں. یہ مفہوم اس کا کچھ ایسے ہی ہے آخر میں. تو اس کے اندر اس لیے شیخ سے پوچھ کے پڑھو، اگر کسی پر قبض ساری ہے اپنا حالت بتاؤ، حالات کی اطلاع بھی تو ضروری ہے، اور پھر ان سے پوچھ لو کہ یہ پڑھ کر شیخ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے مفید ہے تو بتا دیں گے، تو بتا دے گا آپ. ٹھیک. لا الہ الا انت سبحانک الی آخر کا عاشقانہ ترجمہ. اور لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے. اور سبحانک یعنی آپ پاک ہیں ہر عیب سے، لیکن ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک اور بے عیب مولا کو چھوڑ کر عیب داروں پر مر رہے ہیں. اس لیے ہم انی کنت من الظالمین بھی ہیں. یہاں سبحانک میں اور انی کنت من الظالمین کے اعتراف میں یہ ربط ہے. صاحب قونیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور شاہ خوارزم کا سگا نواسا اور شمس الدین تبریزی کا بے مثل مرید مولانا جلال الدین رومی انی کنت من الظالمین کی وجہ مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ظالم کیوں ہیں. فرماتے ہیں پیش نور آفتاب خوش مساغ رہنمائی جستنز شمع و چراغ. وہ آفتاب جو 12 بجے دن کے شمس بازغہ ہو کر خوش رفتاری کے ساتھ آسمان پر چل رہا ہو، اس نور عالم تاب کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے رہنمائی حاصل کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اے اللہ ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے مولا کے ہوتے ہوئے جو وحدہ لا شریک اور لا مثل لہو ہے، ہم لوگ غیر مولا سے عیب داروں سے دل لگاتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں، ان پر فریفتہ ہوتے ہیں، دل بستہ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں. لہذا اختر برجستہ اور بے ساختہ مولانا رومی کی ترجمانی کرتا ہے کہ حسن فانی پر مرنا ظلم ہے. مولانا فرماتے ہیں بے گما ترک ادب باشد ذمہ کفر نعمت باشد و فعل ہوا. یقیناً یہ ہماری طرف سے ترک ادب اور گستاخی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کن عیب دار جسموں پر مر رہے ہیں. یہ نفسانی خواہش ہے اور نعمت کی ناشکری ہے کہ آپ جیسے آفتاب کے سامنے ہم غیر اللہ کے چراغ اور موم بتی سے دل لگاتے ہیں، جبکہ آپ پاک ہیں اور غیر اللہ فانی ہے. آپ بے عیب ہیں اور محبوبان مجازی عیب دار ہیں، جن کا حسن بھی اعلیٰ معرض زوال ہے. اس کی پیش قدمی ہر وقت زوال کی طرف ہے، اور آپ کا جمال ہر وقت قائم و دائم ہے. آپ کی ہر وقت ایک نئی شان ہے. کل یوم ہوا فی شأن. صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں یوم معنی میں وقت کے ہے، اے فی کل وقت من الاوقات وفی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل لحظۃ من اللحظات ہوا فی شأن. یعنی ہر وقت، ہر لمحہ
اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے۔ جی جی پورا شروع سے جی۔ صاحب قونیہ حضرت صدیق جی جی اچھا، لا الہ الا انت سبحانک الی آخر کا عاشقانہ ترجمہ، اور لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے نہ مقصود ہے۔ یہ ترجمہ دیکھیں، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کون ہے؟ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے۔ لیکن حضرت نے کیسا عاشقانہ ترجمہ کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، کیا عمدہ سبحان اللہ، محبت سے بھرا ہوا ترجمہ۔ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، اور آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے نہ مقصود آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا معبود ہے نہ مقصود، الا انت، سوائے آپ۔ سبحان اللہ۔ اور پڑھی کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی معبود ہے نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے، اور سبحانک یعنی آپ پاک ہیں ہر عیب سے، لیکن ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک اور بے عیب مولا کو چھوڑ کر عیب داروں پر مر رہے ہیں، اس لیے ہم انی کنت من الظالمین بھی ہیں۔ یہاں سبحانک میں اور انی کنت من الظالمین کے اعتراف میں یہ ربط ہے۔ صاحب قونیہ حضرت صدیق اکبر جی جی اچھا رب سے پہلے کیا جی کہ یعنی آپ پاک ہیں ہر عیب سے، لیکن ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک اور بے عیب مولا کو چھوڑ کر عیب داروں پر مر رہے ہیں، اس لیے ہم انی کنت من الظالمین بھی ہیں۔ حضرت والا کا جو مشن تھا اس کو ثابت کیا اس آیات سے، ورنہ اس کی ترجمہ یہ تھا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، انی کنت ظالموں میں ہوں۔ سبحانک کیا عمدہ اس سے یعنی دلیل دی ہے کہ آپ پاک ہیں، اور آپ پاک ہیں ہر عیب سے، لیکن ہم ہی ظالم ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ان مرنے والی لاشوں پہ مر رہے ہیں، گلنے سڑنے والی لاشوں پہ مر رہے ہیں۔ یہ رب سے سبحانک میں اور انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بڑے بڑے علماء یہ باتیں سنتے تھے تبھی تو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کتابوں میں کہاں لکھا ہے۔ یہ تو علوم خاصہ اللہ تعالیٰ کو حضرت والا ادباً فرماتے تھے کہ یہ تفسیر نہیں ہے، لطائف قرآنیہ ہیں، قرآن پاک کے لطائف یعنی نازک باریک سی باتیں ہیں۔ لیکن ہر شخص جو عالم نہ ہو وہ اس طرح کے استدلال نہیں کرے جب تک کہ اپنے پورے متباہر عالم سے قرآن و حدیث میں نظر تھی، تو جیسے ورنہ ایک غیر عالم حضرت سے بیت بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہم آئے ہیں، حضرت جو آتے ہیں یہاں، حضرت جو سفر کے دوران اشراق یہ جو ہوتا ہے قصر، تو قصر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت کو قصر کی کیا ضرورت ہے، حضرت تو ابدال ہے، ایک قدم وہاں ہوتا ہے دوسرا قدم یہاں ہوتا ہے، تو فاصلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سب سنت وہی پڑھتے تھے، باقی تو قصر ہی کرتے تھے فرض تو کہنے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس سنت حضرت اور نوافل سب پورا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان پہ تو سفر لازم ہی نہیں آتی۔ تو مجھے پتا چلا، میں نے ان کو کہا کہ ایسی ایسی باتیں نہ کرو، پہلے پوچھ تو دو۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے ابدال ہیں سب بے نمازی ہوتے ہیں، نماز کی ضرورت نہیں۔ صاحب قونیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد
اور شاہ خوارزم کا سگا نواسا اور شمس الدین تبریزی کا بے مثل مرید مولانا جلال الدین رومی انی کنت من الظالمین کی وجہ مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ظالم کیوں ہیں۔ فرماتے ہیں پیش نور آفتاب خوش مساغ رہنمائی جستنز شمع و چراغ، وہ آفتاب جو 12 بجے دن کے شمس بازغہ ہو کر خوش رفتاری کے ساتھ آسمان پر چل رہا ہو، اس نور عالم تاب کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے رہنمائی حاصل کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اے اللہ ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے مولا کے ہوتے ہوئے جو وحدہ لا شریک اور لا مثل لہو ہے، کہ ہم لوگ غیر مولا سے غیر داروں سے دل لگاتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں، ان پر فریفتہ ہوتے ہیں، دل بستہ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، ان پر فریفتہ ہوتے ہیں، دل بستہ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذا اختر برجستہ اور بے ساختہ مولانا رومی کی ترجمانی کرتا ہے۔ حضرت یہاں سے سوچتے تھوڑی تھی کہ جب آپ نے دیکھا کتنی تیز تقریر حضرت فرماتے اسی میں یہ خود بخود نکلتے چلے جاتے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ مجھے الفاظ بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک تھوڑا سا باقی ہے۔ ہاں، مولانا فرماتے ہیں بے گماں ترک ادب باشد زما کفر نعمت باشد و فعل ہوا، یقیناً یہ ہماری طرف سے ترک ادب اور گستاخی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کنایت دار جسموں پر مر رہے ہیں۔ یہ نفسانی خواہش ہے اور نعمت کی ناشکری ہے کہ آپ جیسے آفتاب کے سامنے ہم غیر اللہ کے چراغ اور موم بتی سے دل لگاتے ہیں، جبکہ آپ پاک ہیں اور غیر اللہ فانی ہیں۔ آپ بے عیب ہیں اور محبوبان مجازی عیب دار ہیں، جن کا حسن بھی اعلیٰ معرض زوال ہے، اس کی پیش قدمی ہر وقت زوال کی طرف ہے، اور آپ کا جمال ہر وقت قائم و دائم ہے۔ آپ کی ہر وقت ایک نئی شان ہے، کل یوم ہوا فی شأن۔ صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں یوم معنی میں وقت کے ہے، اے فی کل وقت من الاوقات وفی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل لحظۃ من اللحظات وفی شأن، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے۔ قلب شکستہ نزول تجلیات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وہ غریب علوم ہے حضرت والا کے بالکل الہامی ہے، اس میں کوئی بڑے بڑے علماء نے ایسے ہی تھوڑی گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ عالم کسی کے فرماتے تھے کہ ایسی جلدی معتقد نہیں ہوتا، جب خوب ٹھوک بجا لیتے ہیں دیکھیں تب جا کے وہ عدد طے کرتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں 2 نقاد تھے بڑے، اور وہ جنیو ٹاؤن میں پڑھتے تھے، اور ایک بہت ہی دوسرے بڑے نقاد کے دوست تھے، آپس میں جو بزرگوں کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ تو جو بھی بزرگ جہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے گئے تو وہ دونوں مولانا ممتاز الحق صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے حفیظ تھورانی، جو اشعار بھی پڑھتے تھے، تو خود سنا رہے تھے کہ میں نے، ہماری عادت یہ تھی کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اچھائی ہیں، یہ دیکھتے کہ کون سی کمی ہے، تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ، بس کچھ پکڑ لی بات کہ چھوڑو بھائی اس قابل نہیں۔ اس کے بعد جب حضرت تشریف لے گئے تو کہہ رہے کہ ہم نے 3 سال تک مستقل ہر مجلس میں یہ حاضر ہوئے اور یہ کوشش کی کہ کہیں سے کوئی انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے۔ 3 سال تک جب کوئی جگہ نہیں ملی تب پھر آپ گھٹنے ٹیک دیے کہ حضرت بیعت کر دیجیے، اور حضرت نے بعد میں ان کو خلافت بھی دی۔ تو
یہ علماء کا رجوع کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دلیل ہے کہ جس کے پاس علماء زیادہ رجوع ہو وہ حق پر ہے۔ حضرت ثانی فرماتے کیونکہ عالم کسی ایسی سے رجوع نہیں ہوتا جس کے اندر پشکجی ہو یا علم دین سے راستے سے ہٹا ہوا ہو، بلکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ اسی یعنی معتقد ہوتا ہے کہ اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت ہو دیوانہ پن کے ساتھ، وہاں ہو دیوانہ پن اس شریعت کے معاملے میں، پھر کچھ سے نظر نہ آئے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں، بس جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجلس اب برخاست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، سب لوگ عافیت سے گھر پہنچے ہیں، اور پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرما دے، اور جو اہل شر ہیں یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو ان کو مغلوب مقہور اور مطرود فرما دے، اور ان کے شر کو دفن کر دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ایوب صاحب ہے